خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ ہند کا راجا. اس بادشاہ کا نام تھا اور بڑا سخت تھا، گناہگار بھی تھا. اس نے ایک باغ تیار کروایا تھا جس کے اندر حوض بنایا تھا، وہاں پہ بڑا پرسکون ماحول بنایا ہوا تھا، قالینیں وغیرہ بچھائی ہوئی تھی. تو جب بھی اس کا دل کرتا گناہ کرنے کے لیے تو وہ اس باغ میں پہنچ جاتا اور وہاں جا کر اپنی عیاشی کرتا. جب آپ کو پتہ چلا سیر کرتے ہوئے اس باغ سے باہر ہوئے، آپ اس شہر کے اندر فوراً جا کر سب سے پہلے اس باغ کے اندر پہنچے. اور جو بادشاہ کی مسند تھی، جو بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں جا کر وہ تالاب بھی تھا، حوض بھی تھا، وہاں سے آپ نے غسل کیا، وضو کیا، مصلی بچھا کر آپ نے نوافل شروع کر دی. جو آپ کے ساتھ لوگ تھے کہا حضور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. جس بادشاہ کی یہ جگہ ہے وہ اللہ والوں کی قدر کرنے والا نہیں ہے، وہ تو ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا. آپ نے ان کی بات پہ توجہ نہ دی، اپنی عبادت میں مشغول رہے. اب ہوا ایسا کہ اسی دن وہ بادشاہ بھی اسی بات کی طرف چلا گیا. اب جب وہاں پہ گیا، لوگ بھی بادشاہ کے ساتھ تھے. جب دیکھا کہ اس بادشاہ کی مسند پہ، یہاں پہ بادشاہ کے علاوہ کسی کو اجازت بھی نہیں تھی، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، مصلی بچھا کر وہ اللہ اللہ کر رہا ہے. بادشاہ نے جب آپ کے چہرے کی وضاحت دیکھی، جلال دیکھا، بادشاہ کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی. ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کانپنے لگے اور وہیں پہ ان کے قدم رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے. اس طرح ان کے چہرے کا جلال دیکھتے ہی وہاں پہ رک گئے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے جب اپنی نگاہ اٹھائی، بادشاہ کی طرف دیکھا اور اس نگاہ کے اندر کتنی مستی تھی. جب آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ وہیں پہ بے ہوش ہو کر گر گیا. اب بندوں نے اٹھایا، پانی دیا. جب ہوش آیا تو فوراً خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے قدموں میں گر گیا اور ہاتھ مانگ کر کہتا ہے حضور مجھے معاف کیجیے. آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا اس سے معافی کرنی ہے، توبہ کر لیا کہ نہیں کہیں؟ پھر اس نے کہا ہاں ہاں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے دل کے اندر جتنے بھی گناہ تھے سب سے میں نے توبہ کر لی ہے. اور پھر آپ نے اپنی نگاہ اس بادشاہ کے دل پہ ڈالی، اس کے دل کو صاف کیا. توبہ کرنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا جتنے لوگوں کا تو نے مال لوٹا ہے، چونکہ تو بادشاہ تھا، طاقتور تھا، سب کو اپنا مال واپس کر دے. سب کا مال واپس کیا، توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد آپ کا مرید ہوا. اور پھر مرید صرف نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بھی بنایا تھا. آپ اتنے مالدار شخص تھے. اور پھر آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے خلیفہ اور مرید تھے جن کا نام شیخ علی تھا. اور اس واقعہ کو قطب الاقدار حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے کہ میں ایک دن خواجہ صاحب کی محفل میں گیا. وہاں پر ان کے خلیفہ شیخ علی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک تاجر کا کچھ قرض دینا تھا. بھری محفل میں وہ تاجر آ گیا اور شیخ علی کے دربان سے پکڑا اور کہا میرا مجھے قرض واپس کرو. وہ رونے لگا، کہا اس بات میں شک نہیں کہ میں نے جو ٹائم دیا تھا آپ سے وہ گزر گیا، لیکن میرے پاس ہے کچھ نہیں، اس وجہ سے نہیں دے پا رہا. اب پوری مجلس کے اندر ان کی بے عزتی کر دی. خواجہ صاحب نے بلایا، فرمایا کیا ہوا؟ سارا معاملہ بیان کیا گیا. خواجہ صاحب نے فرمایا ٹائم دے دو، اگر مانتا ہے تو غریب ہے، محتاج ہے، مزید مدت بتا دو آپ کو دے دے گا. تو وہ خواجہ صاحب کے سامنے بھی بے ادبی کرنے لگا، کہا اتنا ٹائم دے دیا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اپنا قرض چاہیے. جب سخت جملے بولے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے. اب آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا. ظاہراً تو خواجہ معین الدین کا جیب تھا، حقیقت میں اللہ کے خزانے میں ہاتھ پہنچ چکا. اب کچھ سکے نکالے اور ڈالے. فرمایا یہاں سے لے لو جتنا قرض اس کا ہے. اس بندے نے اٹھایا، جب سکے دیکھے بہت زیادہ تھے مقدار کے اندر، اس کا حوث بڑھ گیا. اس نے کہا جتنے اپنے تھے وہ بھی لے لیے اور مزید چڑھا کر کچھ اور بھی لے گیا. وہاں سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹ کر آیا تو توبہ کی اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے
اور کیوں آسانی کر رہا ہے، رو کر کہتا ہے حضور مجھے معاف کیجیے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا جب تک قرض دے لو، میں نے اس دن کچھ سکے اور بھی لیے تھے۔ فرمایا رک جاؤ یہاں پہ، مجھے بھی پتا تھا تو لے رہا ہے، میں نے دیکھا تھا، لیکن یہ میرا مال نہیں تھا، یہ تو میرے رب کا مال تھا، جتنا لیے تو نے رب کر دیا اور بغیر حق کے لیا ہے۔ اچھا ہوا کیا آپ بتا؟ کہتا ہے میرا ہاتھ شل ہو گیا، کچھ کام نہیں کر رہا، جس ہاتھ سے میں نے سکے اٹھائے تھے میرا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سکے اٹھانے کی وجہ سے ہاتھ شل نہیں ہوا، بلکہ جس ولی کی تو نے بے ادبی کی ہے، گریبان سے پکڑا تھا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب کی ہے، اور رب کو یہ لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں، فرمایا اس لیے میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب جاؤ اور اس سے معذرت کرو، رب تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا تو وہ بھی تجھے معاف۔ اب وہ گیا شیخ علی کے پاس اور ان سے معذرت کی، کہا مجھے آپ معاف کرو گے؟ اللہ کے علی نے فرمایا ہمارا تو کام بھی ہے، ہم تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے تمہارے دلوں کے اندر اب تک بھی دنیا کی محبت ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اب چھوڑ دو دنیا کو۔ تو وہاں سے واپس لوٹے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کی بارگاہ میں آ کر دنیا کی محبت سے نفرت کرتے ہوئے آپ کے مرید ہوئے، اور آپ نے اپنی نگاہ سے ان کو بھی فیض عطا فرمایا، رضی اللہ کے ولی۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے لوگوں کو اس غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پہ چلانا۔ اور آپ پھر یہاں پہ لاہور کے اندر آئے، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمت کے قدموں میں بیٹھے اور یہاں سے فیض لیا۔ روحانی فیض دینے کے بعد جب یہاں سے اٹھے تو آپ کی آخری صدا کیا تھی؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کہا یہ کوئی عام ہستی نہیں، لاہور میں دیکھنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ گنج بخش فیض عالم، یہ تو پورے جہان کو فیض بخشنے والا شخص ہے، مظہر نور خدا۔ اور یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں پہ رب ذوالجلال کا نور برستا ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے بھی فیض لیا، اور یہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، پھر رب تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے سے کئی لوگوں کو ایمان بھی عطا فرماتا ہے، ان کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز